حضور سیدی و مرشدی تاج المشائخ امین ملت ادام اللہ اقبالہ اور میرے اساتذہ کرام، خصوصیت کے ساتھ فخر الاماثل حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ، مربی و محسن شفیق استاد حضرت علامہ عبدالرب مصباحی صاحب، اساتین ملت علماء اسلام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جس کیفیت میں ہیں، جہاں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اب ہر ایک کو یہاں دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور آپ سب اللہ کے اس مقدس گھر میں ہیں جہاں کی تھوڑی سی بے ادبی ہمارے اعمال ضائع کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ہم یہیں کھڑے تھے، 2023 کا آخری سماں گزر رہا تھا، اور میں اس وقت یہاں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ ہم نئے سال کی تیاری کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، اور شاید پرانا بیان نکالیں تو یاد بھی ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 2024 آنے والا ہے، اور 24 ہمارے لیے اچھا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو ڈبل 12 کہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے 24 تو گزر گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا 25 آنے والا ہے۔ اب تو دور ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ 24 کے بعد ہی 25 آتا ہے۔ 24 جب گزر جائے تو پھر اعلیٰ حضرت کا 25 آتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا یہ دن پھر ہم نئے سال کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہی ہجوم ہے، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ۔ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اس دھار کو انگلی دبا کر کے روک دیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور یہ اقبال نے ہم کو بے خوف کیا ہے، بزدلی نہیں سکھائی۔ اور خاص طور پر علماء اسلام اور طلباء اسلام یہاں موجود ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری پرمپرا چلی ہے اور دستور ایسا ہی چلا ہے۔ باطل سے ڈرنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میرے عزیزوں، ہم اپنی طاقت کے بل بوتے، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے بل بوتے اتنی بڑی باتیں نہیں کرتے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایمانی طاقت کے بل بوتے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے
آپ کی نالج کے لیے میرے اساتذہ کے بارگاہ میں میں یہ عرض کروں گا، ایک لمبے گیپ کے بعد تقریباً 10 مہینے ہو گئے میں جلسے جلوس نہیں کیا، 8 مہینے تو اندر تھا، اور 10 مہینے کے بعد میں پرسوں پہلا جلسہ کیا، اور اسٹیج کا پہلا جلسہ کیا، اور وہ بھی گجرات میں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چھپ کر کے چوری سے کیا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام بھی ہے، اور تاریخ کی یہ سچائیاں ہیں۔ اسلام کو تم جہاں سے روکنا چاہتے ہو وہیں سے یہ پھیلتا بھی ہے۔ آج جا کر کے دیکھو یورپ، امریکہ، سب سے کثرت سے وہاں پر اگر کوئی دین پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتا تھا کہ ہمارے دینی کاموں پر کوئی فرق نہ پڑے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو میدان کشادہ فرمایا، میں نے ابھی 3 دن پہلے کے جلسے میں یہ بظاہر، ویسے تو سب ڈرتے ہیں ابھی، علماء بھی اور خاص طور پر میرے اساتذہ سب اس بات سے تھوڑے بہت اپنے اندر سہمتے ہوئے، مجھے لے کر کے، میری سیکیورٹی کو لے کر کے۔ لیکن میرے عزیزوں، جو بولنے کے لیے اللہ نے مجھے زبان امانت میں دیا ہے، وہ جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی میں پچھلے سال ماریرا متحرہ میں تھا، عرس کے موقع پر، اور ہمارے چاہنے والے بہت سارے موجود، خصوصیت کے ساتھ مقرر شہیر سید امین صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، آپ کو لے کر کے ہم بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اس وقت میں نے یہ بات عرض کی تھی، سیدنا سرکار امام حسین کا امت میں ہونا کتنا ضروری تھا، ان سے بڑھ کر کے تو کوئی ضروری تھا نہیں، باوجود اس کے سیدنا امام حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ میں یہ رب ذوالجلال کی وسیع و عریض زمین، جس کو ہم نے ایک ہی جملے میں یوں کہا تھا، پائے مرا لنگ نیس زمین خدا تنگ نیس۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ابھی تک تو اللہ نے مجھے لنگڑا نہیں کیا ہے، اور جب تک پاؤں سلامت ہے ہر زمین پر جائیں گے۔ اور کوئی بھی غیر قانونی کام اگر ہم کر رہے ہوں تو ڈرنا چاہیے۔ دیش کے خلاف، ملک کے خلاف، قانون کے خلاف کسی گتی ویدی میں، کسی ایکٹیویٹی میں ہم ملوث ہیں تو ڈر ڈر کر کے، سہم کر کے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ ایک بال برابر بھی ہمارے اندر ڈر اسی لیے نہیں آیا کہ ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ نہیں کی ہے۔ جو بات کرنی ہے وہ ناموس مصطفیٰ کی، وہ 4 لوگوں میں بھی کہتے ہیں اور 4000 میں بھی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ پہلی اب شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں، اس لیے کہ آج اگرچہ میں 4-5 دن سے بیمار ہوں، لیکن اتنا مضبوط کرنٹ یہاں پر موجود ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اتنا مضبوط جو پورے بر صغیر کو کرنٹ سپلائی کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ کرنٹ کا ٹرانسفارمر ایسا ہے کہ یہاں سے جو سپلائی ہوتا ہے وہ سیدھے بغداد سے آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہاں سے جس کی تار جڑی ہے وہ بغداد سے مدینے پہنچتا ہے، بے شک بے شک۔ اور جس کی تار کٹی ہے تو پھر وہ بے نور ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع کے دن تھوڑی سی بات کہوں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال گزر گئے ہوں گے۔ ہمارے ملک کا ماحول بڑا ہی عجیب ہو گیا تھا، جگہ جگہ گستاخیاں آپ سب نے بھی سنی اور دل محسوس کر رہ جاتا تھا۔ حالات بڑے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔
उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भौंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। वाह वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में, वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे, मर जाओगे, तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ। मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी, मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है। क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं, तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है। गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत, ना मेरे पास अमल की दौलत। मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली, आप क्या फरमाते हैं। बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी पूरे कायनात की भी, अल्लाह के अजीम रसूल की रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह। बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ। नहीं, इस उम्र में, ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारारा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
آج یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے اس کے بعد فون رکھ دیا اور اس کے بعد سب سے کہا کہ اب کسی بات کی فکر نہیں ہے، اب ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں اور ڈر کی بات نہیں۔ پھر کہاں سے کس طرح کے تبصرے آئے مجھے آج وہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک عظیم شخصیت کھڑی تھی، ہم تو انتظار میں تھے اور گئے بھی تھے، لیکن تاریخ سب کو پتا ہے، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں دہراتا یہ بات، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں دہراتا یہ بات، لیکن یہ حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، میں کیا ہمارے محلے کا 8 سال کا بچہ بھی اٹھ کر کے اعلان کرے میرا رب اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناموس مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، وہ عزت رسول کی بات کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جلسوں میں ساتھ میں رہنا، ہاں مقرر ہے یا پھر دیگر ماحول ہے، تو حضرت نے ایک جملہ ابھی 2 دن قبل فرمایا تھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ اس بات پر ہے میرے عزیزوں، اے سنیوں، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو صرف حضور کی محبت حلوہ پراٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ارے اس میں تو نیزے بھی کھانے پڑتے ہیں، تلواروں کی سائے میں نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ بے شک۔ یہ شہادت گئے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، نہیں، 8 مہینے گزرے کہ 8 سال گزرے، کوئی بہت بڑی تکلیف اٹھا کر کے تمہارے پاس آیا، میں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی شکایت کبھی کروں گا اس بات کی، اس لیے کہ تاریخ کی سچائیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، وہ بڑے بڑے ائمہ اسلام جو رسول اللہ کی آل میں سے تھے، امام موسیٰ کاظم، ہم تو میرے عزیزوں گنہگار ہیں، ہماری بہت ساری خطائیں ہیں، وہ اہل بیت ائمہ اسلام جن کے گناہ نہیں خطائیں نہیں، بغیر کسی قصور کے ظالم بادشاہوں نے 7 سال تک ان کو اندر قید میں رکھا ہے۔ امام محمد بن حسن عسکری 20 سال تک اندر رہے، کس کو کہتے ہیں 20 سال؟ پوری لائف گزر گئی۔ امام موسیٰ کاظم 7 سال کے بعد اندر زہر دے کر کے مارا گیا اور وہیں سے جیل سے جنازہ بھی نکلا۔ ان کی قربانیوں پر ہم کہاں لگتے ہیں؟ لوگ یہ بھی جو آج سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر کے آئے، کوئی کہاں سے کیا کیا لقب پکارے، غازی اسلام، نہ میرے عزیزوں ابھی تو ہم خادم اسلام نہیں بن سکے، غازی اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اور ہم اس بات کو آپ کے سامنے بار بار دہراتے اس لیے ہیں کہ آج سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تمہاری ابھی آزمائش آئی کہاں؟ ہمیں ابھی آزمایا کہاں گیا ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور تم کو ویسی تکلیفیں نہیں آئیں گی جیسے پہلے والوں کو آئی تھی؟ اور کیسی آئی تھی؟ قرآن کہتا ہے وہ زلزلو، انہیں ہلا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ رسول پاک نے اور ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کیا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہماری آزمائشیں کہاں آئی ہیں میرے عزیزوں؟ کون سی تکلیفیں، کون سی مصیبتیں؟ علماء اسلام کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھاٹ باٹ سے رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات تمہیں آج ملی ہوئی ہیں، کون سی نعمت کی کمی مولا نے دی ہے؟
ہر چیز تم قدم باہر نکالو کہ ساری سہولیات تمہارا استقبال کر رہی ہے. ہم یہاں اے سی میں دن و رات گزارنے والے ہیں, قالینوں پر سجدے کرنے والے ہیں, اور مرغ مسلم ہر دن کھانے والے ہیں. تمہیں کہاں پتا ہے ابھی کہ آزمائش کہتے کسے, تکلیفیں کہتے کسے. میں نے تو صرف ایک چکھ کر کے دیکھا ہے 8 مہینے میں, پھر اندازہ ہوا, چکھا ہے بس, چکھ کر کے آئے کہ 8 مہینے پتھروں پر انہوں نے سلایا تھا تو لگتا کیسے ہے, کیسے لگتا ہے. کھانا اور پانی کے لیے جو آج ہمارے ارد گرد لوگ ہاتھ دھلائیں, رومال دیں پوچھنے کے لیے, ہر چیز کی خدمتگار ہو, اور جب وہاں بدتمیز لوگ اور ظالم لوگ لائن میں کھڑے کر کے سوکھی روٹیاں دیتے ہو, تو پھر اندازہ ہوتا ہے لگتا کیسے ہے. یہ چھوٹی سی چیز ہم نے چکھ کر کے دیکھا ہے. وہ روٹیاں دیکھی جس سے انسان کا گلا کٹ سکتا ہے. میرے عزیزوں, یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی امتحان باقی ہے ہمارے. اگر ناموس مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو, ان سب چیزوں کے لیے تیار رہو. اور ایک بات میں بتاتا ہوں, یہ باہر مجمع میں بیٹھ کر کے بات کرنا بہت آسان ہے, اور اندر تکلیفیں سہ کر کے پھر یہ بات کرو. میرے عزیزوں, کبھی کبھار گھبراہٹ ایسی ہوتی تھی, کچھ قیدی لوگ آ کر کہتے تھے کہ سچ میں اللہ ہے. ایسے سوال, اللہ ہے, سنتا ہے, اور اس وقت کوئی آیت ان کو بتانے میں بھی ہمیں ایسا لگتا. ایک قیدی سے میں نے کہا ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی, اللہ کا وعدہ ہے. جھٹ سے اس نے کہا مولانا 16 سال ہو گئے, ابھی کب آئے گی وہ آسانی. ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ تکلیفیں سہ کر کے پھر آیتوں پر یقین کرنا, یہ بہت بڑے کمال کی بات. یہاں باہر بیٹھ کر کے جو تسلی کی باتیں کریں, میرے عزیزوں بہتوں کو ہم نے دیکھا ہے, بہتوں کو جان بھی دیں گے, گردن بھی کٹا دیں گے, بہت ساری باتیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے جو صبح بستر نہیں چھوڑ سکتا وہ کیا گردن کٹائے گا, جو نماز کے لیے اذان کو لبیک نہیں کہتا, وہ جان کی بات کہاں ہے. ایک ڈنڈے سے ساری چیزیں بھاگ جائیں گی, سب نکل جاتے ہیں ادھر ادھر. میں سب کی بات نہیں کرتا. آزمائشیں جس وقت آئیں گی میرے عزیزوں, استقامت یہ کسی چھوٹے موٹے چیز کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جمے رہ گئے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر پھر فرشتے اتارے جاتے ہیں, فرشتے اتارے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, یہاں بڑی بڑی باتیں کہنے کے لیے میں نہیں کھڑا, بس اتنی بات کہوں گا کہ حالات کے تناظر میں جو آج تمہارے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں, اس میں تمہیں کھڑے اترنے کی ضرورت ہے. تم صرف اپنے محلے کے نمائندے نہیں ہو. یہ جو سروں پر ٹوپیاں اور داڑیاں ہیں تمہارے چہروں پر, تم کسی مسجد کے ہی مصلی نہیں ہو, بلکہ پوری کائنات میں اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے. سب انسانوں کے لیے تم رہبر ہو, رہنما ہو. تمہارے اخلاق ہر کوئی آج دیکھ رہا ہے. تم ایمبیسیڈر ہو کس کے؟ رسول پاک کے. تم ترجمان ہو اخلاق رسول کے. اگر آج تم نہیں اٹھو گے اور یہ اخلاق نہیں دکھاؤ گے تو اس سے صرف تمہارے گھر کا نہیں, پورے دین اسلام کا, آگے آنے والی نسلوں کا بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے. نوجوانوں سے میں بار بار یہ اپیل کرتا آیا ہوں, اے نوجوانوں اٹھو, اٹھو, وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا ہے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دو, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. آج تمہارے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہے. کس چیز کے لیے کھڑے ہونے کی دیر ہے؟ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو ہمارے جو رشتہ دار قلم کاپی لے کر بیٹھے ان کو لگتا ہے یہ جنگ کے لیے بلا رہے ہیں, ابھی تلوار بھالے نیزے کی بات کر رہے ہیں. میرے عزیزو, تمہارے لیے سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ ہے,
عشق رسول ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اور جب وہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے اخلاق سے وہ نظر بھی آتا ہے، اس کے اخلاق سے وہ نظر آتا ہے۔ جاہل عاشق رسول نہیں بن سکتا، عاشق رسول علم کی طرف بڑھتا ہے۔ جاہل اور ایسا بدعقیدہ جو دعویٰ کرتا ہو حضور کے غلام ہونے کا، اگر اس کی زبان میں سچائی نہیں ہے تو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں سے جتنے ہیں اگر کوئی منافق ہو تو منافق کے اندر دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو عادتیں منافق کے اندر نہیں آ سکتی۔ وہ کون سی دو عادتیں ہیں؟ اچھے اخلاق۔ یہ اچھے اخلاق، یہ صرف ہنس کر کے ملنا اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے، وہ بہت لمبی اس کی ایک تشریح ہے۔ اچھے اخلاق منافق کے اندر نہیں آ سکتے۔ اور دوسری چیز اللہ پر توکل اور رسول کی ہر بات پر یقین، یہ منافق کے اندر نہیں آ سکتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ رب العزت کی ہر بات پر آپ کو یقین ہے؟ رسول پاک کے ہر فرمان پر یقین ہے؟ بے شک بے شک۔ اگر یقین ہے تو یہ زبان سے بولنے کی بات کیا ہے؟ پھر تمہارا عمل کہاں ہے؟ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا پیروں میں آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے کٹھن سوال، سب سے مشکل سوال یہ ہے اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت